السلام علیکم، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کمپیوٹر کی پروگرامنگ کے کورس میں، جس میں کہ میں آپ کو آج کانسٹنٹ اور ویریبلس کے پارٹ نمبر 2 میں ویریبل ڈکلریشن، ویریبل انیشلائزیشن اور اس ایکٹیویٹی کو ہم پرفارم کریں گے، یعنی اس کا پروگرام بنائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ جو دو پروگرامنگ ایکسرسائزز کے جو دو پروگرام ہیں، ان کو بھی ہم لائیو انوائرمنٹ میں پروگرام کر کے، کوڈ کر کے، کمپائل کر کے اس کی آؤٹ پٹ کو انالائز کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، دیٹ از ویریبل ڈکلریشن، ہاؤ وی ڈکلیئر دا ویریبل۔ وی نیڈ ٹو ڈکلیئر اے ویریبل بیفور وی کین یوز اٹ ان دا پروگرام۔ ڈکلیئر کرنا ویریبل کو بہت ضروری ہوتا ہے پروگرام میں، اس کو یوز کرنے سے پہلے۔ ڈکلیئرنگ اے ویریبل انکلوڈ اسپیسیفائی اٹس ڈیٹا ٹائپ اینڈ گیونگ اٹ اے ویلڈ نیم۔ فار ایگزامپل، اب میں ایک ویریبل ڈکلیئر کرنے لگا ہوں، انٹ ایج اور سیمی کالن ڈال دیا۔ یہ میں نے ایک ویریبل ڈکلیئر کر دیا، اس میں ویلیو کوئی نہیں رکھی، صرف ایک ویریبل ڈکلیئر کیا ہے، اس کو ہی ہم کہتے ہیں ویریبل ڈکلریشن۔ اس کا سنٹیکس یہ ہے جی، ڈیٹا ٹائپ لکھنی ہے آپ نے، آگے ویریبل کا نیم لکھنا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے انٹ ڈیٹا ٹائپ لکھی اور آگے ایج اس کا آئیڈینٹیفائر یا نیم لکھا۔ Some examples of valid variable declaration are as follows: unsigned, int age, float height, int salary, char, marshal underscore status۔ آپ یہ دیکھیں نا، وہ صحیح کنونشن کو، ویریبل کے نیم کی کنونشن کو فالو کر رہا ہے، اور دوسرا ایک اسپیسیفائڈ پرپزفل نیم بھی رکھ رہا ہے، جیسے ایج، ہائٹ، سیلری، مارشل اسٹیٹس، اور ان کی ڈیٹا ٹائپس بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ اس کی انسائنڈ انٹ ہے، یعنی ہے تو انٹ ہی، اس کی فلوٹ ہے، اس کی انٹ، اس کی چار۔ اس طرح آپ ویریبل کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ ملٹیپل ویریبلز آف سیم ڈیٹا ٹائپ میں آلسو بی ڈکلیئرڈ ان سنگل اسٹیٹمنٹ ایز شون ان دی فالوئنگ ایگزامپلس۔ تو آپ ملٹیپل ویریبلز کو ایک ہی لائن میں بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں جن کی ڈیٹا ٹائپ سیم ہو۔ فار ایگزامپل، میں ادھر لکھ سکتا ہوں ایج کاما سیلری ود کاما سیپریٹڈ، سیلری کاما آکوپیشن، اور جاب کوالیفیکیشن، کوالیفیکیشن اینڈ لائک دیٹ۔ کامے کے ساتھ آپ بہت سارے ویریبلز ایک ہی لائن میں ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے جی، اس نے یہ آگے نیچے اس کی ایگزامپلز آپ کو کر کے دکھائی۔ فلوٹ، ہائٹ، مارکس، چار، مارشل اسٹیٹس، جینڈر ایٹسٹرا۔ اے ویریبل کین ناٹ بی ڈکلیئرڈ انلیس وی مینشن اٹس ڈیٹا ٹائپ۔ جب تک آپ اس کی ڈیٹا ٹائپ نہیں لکھیں گے، ویریبل ڈکلیئر نہیں ہو سکتا۔ آفٹر ڈکلیئرنگ ویریبل اٹس ڈیٹا ٹائپ کین ناٹ بی چینجڈ۔ جب ویریبل ڈکلیئر ہو جائے تو اس کی ڈیٹا ٹائپ چینج نہیں ہو سکتی۔ Declaring variable specify the type of variable, the range of values allowed by the variable by that variable۔ ویریبل کو ڈکلیئر کرنا ہے، مثال کے طور پر اس کی ڈیٹا ٹائپ بھی ڈیفائن کر دیتی ہے کہ اس میں کتنی رینج تک کی ویلیوز آئیں گی، اینڈ دی کائنڈ آف آپریشن دیٹ کین پرفارم آن اٹ، اور اس پہ کس طرح کے آپریشن ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر انٹیجر نمبرز ہوں گے تو ان پہ آپ میتھمیٹیکل، آرتھمیٹک، پلس مائنس، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن وغیرہ کر سکتے ہیں، اور اگر کریکٹر ٹائپ کی ویریبلز ہوں گے تو ان کے اوپر آپ ارتھمیٹک آپریٹرز پرفارم نہیں کر سکیں گے۔
فالوئنگ ایگزامپل شو دا اے پروگرام ڈکلیئر 2 ویریبلس. اب اس نے 2 ویریبل ڈکلیئر کیے ہیں, 4 گریڈ انٹ ویلیو. تو آپ بھی کوڈ بلاک کھول کے ان کو اسی طرح ٹائپ کر کے ویریبل ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اب آگے کنسیپٹ آتا ہے کہ ہم نے ویریبل تو ڈکلیئر کر لیا, اب جب ہم اس میں کچھ ویلیو کچھ چیز رکھیں گے, کچھ سیو کریں گے, کچھ سٹور کریں گے, تو اس کو ہم کہتے ہیں ویریبل انیشلائزیشن. اسائننگ ویلیو ٹو اے ویریبل فار دی فرسٹ ٹائم از کالڈ ویریبل انیشلائزیشن. میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتا ہوں اس کو. مثال کے طور پہ انٹ name is equal to not name like ہم ادھر اسپیسیفائی کرتے ہیں ایج از equal to 30. تو اب ہم نے پہلے تو ویریبل ڈکلیئر کیا, پھر اس میں ویلیو اسائن کر دی. آپ ادھر سپیس بھی تھوڑی دے سکتے ہیں فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. ایسے بھی ٹھیک ہے, ایسے بھی ٹھیک ہی ہے. مینز اگر آپ سپیس نہیں دیتے تو تب بھی ٹھیک ہے, لیکن ریڈیبلٹی کے لیے آپ سپیس دے سکتے ہیں اس میں ایسے. تو اب پتہ چل رہا ہے کہ ایج جو ہے, ایج کے اندر 30 جو ہے وہ سیو ہو جائے گا جا کے. 30 کی ویلیو ایڈریس ہوگا کمپیوٹر کی میموری میں جس کا ہم نے نام ایج رکھا ہے, اس میں 30 جا کے سیو ہو جائے گا. یہی سنٹیکس ہے, اس کا ڈیٹا ٹائپ آئے گی مینز انٹ فلوٹ 4, ویریبل کا نام لائک ایج جینڈر کلاس فادر نیم ایٹسٹرا, اور ویلیو جو آپ نے ویلیو اس میں رکھوانی ہے, جس ٹائپ کی ویلیو آپ نے اس میں رکھوانی ہے. فالوئنگ ایگزامپل شوز اے پروگرام دیٹ ڈیمونسٹریٹس دی ڈکلریشن اینڈ انیشلائزیشن آف 2 ویریبلس. یہ ایگزامپل شو کر رہی ہے جی, اس نے 2 ویریبل اس میں ڈکلیئر کیے ہیں, 4 گریڈ میں ویریبل گریڈ از ڈکلیئرڈ, پھر اس نے ایک اور ویریبل ویلیو کے نام سے ڈکلیئر کیا اور اس میں ویلیو 25 بھی انیشلائز کر دی ہے. اور تیسرا ایک اور ویریبل ڈکلیئر کیا کریکٹر ٹائپ کا گریڈ, بلکہ ڈکلیئر نہیں کیا, ڈکلیئر تو پہلے کیا ہوا ہے, اس میں ویلیو ابھی اسائن کیا ہے, انیشلائز کرایا اس کو گریڈ ایکول ٹو اے سے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کے ساتھ ساتھ کمنٹس بھی یوز ہو رہے ہیں. کمنٹس کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا, تو اس میں اس کا یوز بھی دیکھ لیا. اس نے سنگل لائن کمنٹ بھی یوز کیا ہے اور ملٹی لائن کمنٹ بھی یوز کیا ہوا ہے. تو چلیں ایکٹیویٹی 1.8 پرفارم کرتے ہیں. رائٹ اے پروگرام that declares variables of appropriate data types to store your personal data. Initialize these variables with the following data. اوکے, اچھا, جب بھی آپ سی پروگرامنگ یا کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں کوئی پروگرام کرنے لگیں تو سب سے جو پہلا سٹیپ ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ پہلے پرابلم جو ہے آپ کے پاس, یعنی جو آپ پروگرام کرنے جا رہے ہیں, اس کو اچھے طریقے سے انالائز کریں کہ یہ پروگرام ہم سے کیا ریکوائرمنٹ کر رہا ہے, مطلب ہم اس پروگرام میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے اس چیز کو کلیئر کریں. وہ کرنے کے بعد پھر دیکھیں کہ ہمیں اس پروگرام کو کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی پروگرامنگ میں سے. فار ایگزامپل اب اس پروگرام میں وہ کہہ رہا ہے کہ 1 2 3 4 5 ہم نے ویریبل ڈکلیئر کرنے ہیں اور ان ویریبلز میں ڈیٹا سٹور کرنا ہے, جیسے کہ انیشیل لیٹر آف یور نیم. تو جو ہمارا انیشیل لیٹر پہلا لیٹر ہوتا ہے نام کا, وہ ایک کریکٹر یہ ہوگا نا, مطلب میرا نام ہے غلام مصطفیٰ, تو میرا فرسٹ جو کریکٹر ہے وہ جی ہوگا. جی تو پھر وہ کس ڈیٹا ٹائپ میں جائے گا آپ کے خیال سے؟ کریکٹر ڈیٹا ٹائپ مینس 4 میں. دوسرا کیا ہے جی, انیشیل لیٹر آف یور جینڈر.
بنیادی مطلب ابتدائی لیٹر جینڈر میں کیا آ سکتا ہے، میل یا فیمیل. تو جیسا کہ میں میل ہوں تو میں اس میں ایم لکھوں گا. تو ایم لکھنے کے لیے ہمیں کون سی ڈیٹا ٹائپ چاہیے گی، سوچیں ذرا. تو ہمیں اس کے لیے 4 ڈیٹا ٹائپ ریکوائرڈ ہے اس کے لیے بھی. یور ایج جو ہے وہ ایک نمبر ہوگی، لائک 30 25 20. تو اس میں ہمیں انٹیجر ڈیٹا ٹائپ چاہیے. اس کے بعد یور مارکس ان 8 کلاس. 8 کلاس میں آپ کے کتنے مارکس تھے. تو جو مارکس ہیں وہ پرسنٹیج مطلب پوائنٹس میں بھی ہو سکتے ہیں، پوائنٹس میں، لائک 77.5% مارکس. اس کو آپ انٹیجر بھی لے سکتے ہیں. ویسے 10,000 15 میں سے اس کے 800 مارکس آئے ہیں جیسے، تو 800 ایک نمبر ہے، تو اس کے لیے بھی آپ انٹ ڈیٹا ٹائپ لے لیں. لاسٹ پہ ہے جی ہائٹ جو ہے یہ مطلب پوائنٹس میں ہوگی، مطلب 5.6 انچیز ہے، 5 انچیز ہے، 6 انچیز ہے، 6 فٹ ہے. تو پوائنٹ کے بعد جو آتا ہے وہ انچیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو چلیے چلتے ہیں اپنے کوڈ بلاک پہ اور یہ پروگرام لائیو انوائرمنٹ میں رائٹ کرتے ہیں. تو پہلے پروگرام لکھنے سے پہلے آپ نے پرابلم کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد پھر اس کی پروگرامنگ شروع کرنی ہے. تو اس میں ہمیں یہ والی چیز نہیں چاہیے، صرف ویریبل ڈکلیئر اور ان میں ویلیو انیشلائز کرنی ہے. بہت سمپل سا پروگرام ہے. پہلا تھا انیشیل لیٹر آف یور نیم. لائک اس کے لیے میں لکھ لیتا ہوں نیم از اکول ٹو سنگل کوٹیشنز اور جی. یہ میرا انیشیل لیٹر ہے، میرا نام اس سے سٹارٹ ہو رہا ہے. سوری ناٹ انٹ، اٹس وڈ بی اے چار، بیکاز فار اسٹورنگ کریکٹر ڈیٹا ٹائپ وی یوز چار ڈیٹا ٹائپ. اس کے بعد دوسرا تھا اس کا جو پوائنٹ یا جو کویشچن، وہ چاہ رہا تھا کہ جینڈر سٹور کریں. تو جینڈر بھی ایک قسم کا 4 ڈیٹا ٹائپ ہوگی. میل از ایکول ٹو سنگل کوٹیشن میں ہم لکھیں گے ایم، انیشیل لیٹر آف مائی جینڈر. تیسرا جو ویریبل ہے وہ تھا جی، دیکھ لیتے ہیں، ایج. تو ایج جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی انٹیجر ہی ہوگی، یعنی ایک نمبر ہوگا، لائک 30. جو بھی آپ کی ایج ہے وہ آپ ادھر انٹر کر سکتے ہیں، ویلیو اسائن کرا سکتے ہیں. اس کے بعد مارکس بھی ہم انٹ ہی لیں گے. مارکس از ایکول ٹو 800 سیمی کالن آپ نے لازمی ڈالنا ہے اسٹیٹمنٹ کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے، ہر اسٹیٹمنٹ کے بعد. اور آخری ہے جی ہائٹ ہم فلوٹ لیں گے کیونکہ ہائٹ جو ہے وہ پوائنٹس میں آتی ہے، 5.5. سیمی کالن کو ہم اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر بولتے ہیں. تو یہ آپ نے ہر اسٹیٹمنٹ کے اینڈ میں لازمی یوز کرنا ہے. تو یہ ہمارے پاس پرابلم تھی کہ اس نے ہمیں کچھ ڈیٹا دیا تھا اور اس کو بولا تھا کہ پراپرلی اس کے ریلیٹڈ ڈیٹا ٹائپ میں سٹور کریں، انیشلائز کریں، پہلے ویریبلس کے نام ڈکلیئر کریں اور اس میں پھر ویلیو سٹور کریں. اب اس کو اگر میں کمپائل کروں تو ہمارے پاس یہ ایرر نہیں. یہ تو ویسے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ویریبلس تو ڈکلیئر کر لیے ہیں لیکن ان کو یوز کسی جگہ پہ بھی نہیں کیا. اگر میں رن کروں تو ہمارے پاس آؤٹ پٹ میں کچھ بھی نہیں آ رہا کیونکہ ہم نے پرنٹ ایف میں کچھ لکھا نہیں ہوا اس میں. تو یہ تو ابھی بیسک ہے نا، تو اس میں ہم نے صرف ویریبلس ڈکلیئر کرنا سیکھے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آپ بھی اسی طرح کوڈ بلاک کھول کے ایڈیٹر میں کوڈ کو ٹائپ کریں گے. اسی کوڈ کو کوشش کریں پہلے انڈرسٹینڈ کریں پرابلم کو، اس کو، اور پھر
ٹائپ کریں اس کو بغیر کسی چیز کی ہیلپ لیے ہوئے، زبانی اس کو اس میں ٹائپ کرنے کی کوشش کریں۔ تو ادھر ہمارا یہ چیپٹر بھی ختم ہو گیا، پہلا چیپٹر جس میں ہم نے انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ میں بیسک چیزوں کے بارے میں سیکھا۔ میں آپ کو سمری بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا انٹروڈکشن، پروگرامنگ کا انٹروڈکشن، اس کے بعد پروگرامنگ انوائرمنٹ جس میں کہ ہم نے سیٹ کیا تھا ایک پورا انوائرمنٹ جس میں کوڈ بلاک ہم نے انسٹال کیا، اس کا بیسک جو بائی ڈیفالٹ پروگرام آتا ہے اس کے بارے میں دیکھا۔ اس کے بعد ٹیکسٹ ایڈیٹر انوائرمنٹ میں جو چیزیں ہوتی ہیں، انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ، ٹیکسٹ ایڈیٹر ہو گیا ہمارے پاس، کمپائلر ہو گیا، پروگرامنگ بیسز ہو گیا، ریزرو ورڈز، آگے پھر دوسرا ٹاپک تھا پروگرامنگ بیسز، اس میں ریزرو ورڈز دیکھے تھے جیسے فلوٹ، انٹ ایٹسٹرا۔ پھر اسٹرکچر آف سی پروگرام، 3 سیکشنز ہیں سی پروگرام کے، لنک سیکشن یا ہیڈر سیکشن، اس کے بارے میں پڑھا۔ مین سیکشن، باڈی آف مین فنکشن کے بارے میں پڑھا ڈیٹیللی۔ کمنٹس کو کیسے استعمال کرتے ہیں ہم کوڈ میں اس کے بارے میں پڑھا۔ اس کے بعد کانسٹنٹس اور ویریبلس کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم موو کریں گے اسی چیپٹر کی پروگرامنگ ایکسرسائز پہ، جس میں کہ ہم کو 2 پروگرام رائٹ کرنے ہیں یا ڈیزائن کرنے ہیں یا ان کو سمجھنے، 2 نہیں 3 ٹاسک ہے۔ پہلا وہ کیا کہہ رہا ہے جی ایکسرسائز 1 میں، ود دی ہیلپ آف یور ٹیچر اوپن دی آئی ڈی انسٹال آن یور لیب کمپیوٹر فار رائٹنگ سی پروگرامس۔ پہلا تو وہی کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے لیب میں موجود کمپیوٹر میں جو سی آئی ڈی انسٹالڈ ہے کوڈ بلاک، اس کو اوپن کریں، یا اپنے لیپ ٹاپ میں آپ نے انسٹال کیا ہوا ہے تو اس کو ادھر سے اوپن کر لیں، اور اس میں یہ والا پروگرام لکھ کر in the editor and save it as welcome.c، اور اس کو سیو کریں welcome.c سے۔ تو چلیے اس کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ادھر main.c لکھا ہوا ہے، اگر اس کو ہم welcome.c کے نام سے آپ نے اس کو سیو کرنا ہے پروگرام کو۔ چلیے پھر اس کو ٹرائی کرتے ہیں، ایک نیا پروجیکٹ بناتے ہیں، یا ایک فائل ہی بنا لیتے ہیں اسی پروجیکٹ میں۔ اور اسے نیم دے دیتے ہیں welcome.c، سیو، اوکے۔ ناؤ ہمارے پاس ایک مین کی فائل ہے جو بائی ڈیفالٹ موجود ہے یہ، اور ایک یہ دوسری ویلکم۔ اس کے اندر ہم اس پروگرام کو رائٹ کر کے کمپائل کریں گے، رن کریں گے اور اس کی آؤٹ پٹ کو چیک کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈر سیکشن انکلیوڈ کریں جی، ہیش انکلیوڈ ود دی ہیڈر فائلس لائک stadio.h۔ اس کے بعد دوسری ہیڈر فائل بھی کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا اسٹرکچر آف اے سی پروگرام میں پہلا سیکشن تھا، ہیش انکلیوڈ stdlib stdlib.h اور کانیو بھی یوز کر سکتے ہیں آپ، کانیو یہ بھی ایک ہیڈر فائل ہے .h۔ اس کے بعد جی دوسرا پارٹ ہم نے سی پروگرام کے اسٹرکچر کا لکھنا ہے جو تھا کہ مین، انٹ مین with starting and closing small braces. After that we have to write here curly brace with starting and closing brace,
اور اس کے بعد ہم یہ لائن سب سے پہلے لکھیں گے، کیونکہ ہم نے ڈیٹا ٹائپ انٹ ڈیفائن کی ہوئی ہے مین کی، ریٹرن زیرو۔ ریٹرن زیرو کا مطلب ہے کہ یہ جو مین ہے نا، یہ کوئی بھی چیز ریٹرن نہیں کرے گا، کچھ بھی ریٹرن نہیں کرے گا۔ اس کو ہم آگے جب فنکشنز کریں گے تو ریٹرن اسٹیٹمنٹ کو ڈیٹیللی سمجھیں گے۔ تو ہماری پرابلم کیا ہے جی، کیا کرنا کیا ہے، ہم نے یہ رائٹ کرنا۔ تو اس میں کیا کیا ہے، وائڈ لکھا ہوا ہے، چلیں ہم وائڈ کر لیتے ہیں اس کو، بچائے کہ انٹ کرنے کے، اس کو کر دیتے ہیں وائڈ۔ جب آپ وائڈ کر دیں تو پھر یہ ریٹرن زیرو کی بھی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک اس نے کمنٹ لکھا ہوا ہے اس کی باڈی میں، اور ایک پرنٹ ایف کی اسٹیٹمنٹ اور ایک گیٹ سی ایچ فنکشن ہے، بلٹ ان فنکشن۔ تو یہ تیسرا پارٹ اب سٹارٹ ہونے لگا ہے کہ ہم نے کرلی بریسز رائٹ کر لیں، اس کے اندر ہم سب سے پہلے کمنٹ لکھتے ہیں جی ود اسٹارٹنگ آف سلیش، اس کے بعد اسٹیرک، اور ادھر لکھتے ہیں ویلکم ٹو سی پروگرام ان یور کوڈ بلاکس۔ کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، میں نے یہ لکھ دیا، آپ جو مرضی ہے لکھ لیں۔ اس کے بعد کیا ایک اسٹیٹمنٹ ہے جی، پرنٹ کرانا ہے ہم نے ایک میسیج، اس کے لیے ہم پرنٹ ایف بلٹ ان فنکشن یوز کریں گے۔ اب پرنٹ ایف کو لکھنے کا بھی سنٹیکس ہے کہ میں دوبارہ آپ کو رائٹ کر کے دکھاتا ہوں۔ پرنٹ ایف پرنٹ بھی نہیں لکھ سکتے، اگر آپ صرف پرنٹ ایسے لکھیں گے تو اس سے بھی ایرر آئے گا، کیونکہ جو بندے جی ڈبلیو بیسک وغیرہ کو سمجھتے ہیں یا کچھ جانتے ہیں جو اسٹوڈنٹس، تو وہ تو پرنٹ کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ جی ڈبلیو بیسک میں ہم آؤٹ پٹ کرانے کے لیے پرنٹ اسٹیٹمنٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں پرنٹ ایف، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دو بریسز لازمی لگانی ہیں، اسٹارٹ اینڈ اینڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد سیمی کالن پہلے ہی لگا لیں آخر میں، اور بریسز کے اندر آپ نے ڈبل کوٹیشن رائٹ کرنی ہے، اور ڈبل کوٹیشن کے اندر جا کے آپ نے میسیج جو آپ نے اسکرین پہ ڈسپلے کرانا ہے وہ رائٹ کرنا ہے۔ تو میں یہی میسیج رائٹ کرتا ہوں جو کہ بک میں لکھا ہوا ہے، ویلکم۔ اس کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا کیپٹل لکھا ہوا ہے اس میں، ٹو سی لینگویج۔ تو اس کے بعد اس نے ایک اور میتھڈ لکھا ہوا تھا، وہ کیا تھا جی، گیٹ سی ایچ، گیٹ سی ایچ۔ گیٹ سی ایچ کے بعد بھی پرینتھسیز آئیں گی، بریسز آئیں گی، اور سیمی کالن آئے گا۔ اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر آپ نے ہر اسٹیٹمنٹ کے بعد لازمی انٹر کرنا ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ صرف اسٹیٹمنٹ کے بعد آتا ہے، جیسے یہ پرنٹ ایف ایک اسٹیٹمنٹ ہے، گیٹ سی ایچ کمنٹس کے بعد بھی نہیں لگائیں گے، مطلب ادھر لگائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں بلکہ ایرر آئے گا۔ فنکشن کے بعد بھی نہیں لگاتے، ادھر بھی لگانا نہیں کبھی بھی، ہیڈر فائلز کے بعد بھی نہیں آپ نے لگانا، صرف اس کو کدھر یوز کرنا ہے آپ نے، اسٹیٹمنٹس کے بعد۔ سیو کریں پروگرام کو، سیو ہو گیا ہمارا۔ اس کو اب ہم کمپائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بائی پریسنگ دس آئیکن۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا ایرر آ گیا، فرسٹ ڈیفائن ہیئر ریٹرن ون ایز اسٹیٹس وارننگ انٹ فنکشن مین۔ تو اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس ایرر کو کہ ہمارے پاس ایرر کیوں آ رہا ہے یہ والا، تو کس وجہ سے آ رہا ہے۔ یہ تو سنٹیکس تو ٹھیک ہے، بالکل لکھنے کا سنٹیکس تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو سیو کریں دوبارہ،
دوبارہ کمپائل کرتے ہیں، یہ ابھی بھی ایرر دے رہا ہے، تو ایسا کرتے ہیں اس سب کو ہم ادھر سے کر لیتے ہیں کاپی، اس فائل کو کرتے ہیں کلوز اور اس مین ڈاٹ سی کے اندر ہی اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں اور اس کو دوبارہ سیو کر لیتے ہیں، پھر کمپائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ابھی بھی دے رہا ہے۔ چلیں ادھر ہم انٹ یوز کر کے دیکھتے ہیں، انٹ اور اس کے بعد ریٹرن ہم 0 کر لیتے ہیں اور سیو کر لیتے ہیں فائل کو، دوبارہ بلڈ کرتے ہیں، ابھی بھی یہ ایرر دے رہا ہے۔ اصل میں ہمیں یہ فائل جو ہے ادھر نہیں بنانی چاہیے تھی، اس کو ہمیں ایک نیو پروجیکٹ میں بنانا چاہیے تھا، تو اس کو کلوز کر دیتے ہیں، اب رن کر کے دیکھتے ہیں، سیو کرتے ہیں، پہلے بلڈ کرتے ہیں، ابھی بھی ایرر شو کر رہا ہے۔ چلیں آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں کیا، یہ دیکھیں نا یہ ایرر ہے، تو یہ اب آؤٹ پٹ بھی صحیح طرح شو نہیں ہو رہی، کنسول آؤٹ پٹ بھی شو نہیں ہو رہی۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک نیا پروجیکٹ بناتے ہیں، ہم نے MT5 بنائی تھی، ہم ایک پورے کا پورا نیا پروجیکٹ کریٹ کرتے ہیں، کنسول اپلیکیشن ہمارا پروجیکٹ ہوگا، گو پہ کلک کریں گے، سی نیکسٹ، ٹائٹل لکھ لیتے ہیں جی ویلکم پروگرام، نیکسٹ کر لیتے ہیں، فنش کر دیتے ہیں۔ یہ اب دونوں پروجیکٹ اوپن ہیں، اس کو کلوز کر دیتے ہیں اور صرف ویلکم پروگرام، اس کے ہم مین کے اندر سی میں جا کے ادھر اب صرف میسج ہی ہم نے ٹائپ کرنا ہے، باقی تو وہی ہے، سیم ہی ہے پروگرام، لائک ویلکم ٹو سی پروگرامنگ، سیو کرتے ہیں، اس کو کمپائل کر کے دیکھتے ہیں ایرر تو نہیں ہوتا، اب ٹھیک ہے، اب کوئی ایرر نہیں آیا، اب رن کر کے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ آ گئی ویلکم ٹو سی پروگرامنگ، جو ہم نے ڈبل کوٹیشن کے اندر پرنٹ ایف کے میتھڈ میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ آپ بیسک پروگرام کو اپنے کوڈ میں رائٹ کریں، کوڈ بلاک میں، اور اس کو رن کر کے آؤٹ پٹ چیک کریں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس کون سی پرابلم ہے۔ Write a program that declares variables of appropriate data types to store the personal data about your best friend. Initialize these variables with the following data. یہ وہی ایکٹیویٹی کی طرح کا ہی پروگرام ہے کہ اپنے بیسٹ فرینڈ کے بارے میں ڈیٹا اس کا لکھنا ہے آپ نے، تو انیشیل لیٹر آف ہز نیم، وہی چیز آپ نے دوست کا انیشیل لیٹر لکھیں، اس کے لیے ڈیٹا ٹائپ آپ کیا یوز کریں گے، 4، انیشیل لیٹر آف ہز جینڈر، وہی میل ہے کہ فیمیل ہے، اس کے لیے بھی کریکٹر ڈیٹا ٹائپ 4 یوز ہوگی، اس کی ایج کے لیے انٹیجر، ہائٹ کے لیے فلوٹ۔ تو چلیے اس کو بھی رائٹ کر لیتے ہیں جلدی سے، لائک میرے فرینڈ کا نام میں لوں گا 4، نیم از ایکول ٹو، میرے فرینڈ کا نیم سٹارٹ ہوتا ہے آئی سے، اس کا پہلا ورڈ آتا ہے آئی۔ اب میں اس کے بعد اس کا جینڈر لکھ لوں گا، جینڈر از ایکول ٹو، میل ہے وہ، سوری ڈبل کوٹیشن نہ ڈالیں، آپ سنگل کوٹیشن میں لکھیں، کیونکہ ڈبل میں ہم سٹرنگ لکھتے ہیں، تو سٹرنگ ابھی ہم نے نہیں پڑھی، وہ ایڈوانس میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں ہم لکھیں گے آئی۔ اچھا جی، سیمی کولن، اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹ پراپرلی۔ اس کے بعد تیسرا ویریبل تھا ایج، تو ایج ڈیفینیٹلی انٹیجر ہوگی، ایک نمبر ہوگا، ایج ایکول ٹو 30، اور لاسٹ تھا ہائٹ، فلوٹ، FLOT فلوٹ، HEIGH ہائٹ،
از اکول ٹو 5.8. اس کے بعد اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر مینس سیمی کالن آپ نے ڈال دینا ہے. تو یہی پروگرام کی ریکوائرمنٹ تھی کہ اپنے دوست کے نیم کے انیشیل لیٹر، اس کے جینڈر کا انیشیل لیٹر، اس کی ایج اور اس کی ہائٹ کو آپ ڈکلیئر کریں اور پھر ان میں کوئی ویلیو انیشلائز کریں. تو ابھی یہ ہم بیسک کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ بیسک سے ہی پروگرام ہم نے کیے ہیں، لیکن انہی پروگرام سے آگے ایڈوانسمنٹ ہوگی. انہی پروگرام میں ایڈوانسمنٹ ہوگی. پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ویریبل ڈکلیئر کیسے کرتے ہیں، اس میں ویلیو کیسے اسائن کرتے ہیں. اگر یہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہوں گی تو آگے آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی. تو یہی تھا آج کے لیکچر میں. آج ہم نے چیپٹر 1 ود پروگرامنگ ایکسرسائزز کمپلیٹ کر لیا ہے. اب آپ اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہے کہ یہ والے 2 پروگرامز یہ اور یہ ایکٹیویٹی 1.8 کو پراپرلی اپنے لیپ ٹاپ میں کیے گئے کوڈ بلاک میں رائٹ کریں، اس کو کمپائل کریں، اس کو رن کریں اور آؤٹ پٹ چیک کریں. کیونکہ اگر آپ خود اس کی پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کو یہ کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی. جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو کچھ چیزیں آپ کے مائنڈ میں ریممبر ہو جائیں گی. جب وہ ریممبر ہوں گی تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو پروگرامنگ کا سنٹیکس بھی یاد ہونا شروع ہو جائے گا، پروگرام کیسے لکھتے ہیں وہ بھی یاد ہونا شروع ہو جائے گا، ویریبل کیسے ڈکلیئر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے دماغ میں سیو ہو جائے گا جب آپ اس کی پریکٹس 2 سے 3 دفعہ کریں گے. تو دیٹس آل فرام ٹوڈے ٹیوٹوریل. میں آپ کو ملتا ہوں نیکسٹ ٹیوٹوریل میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.